बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो ये सब कुछ किया है ना, उसके नतीजे में देखें अभी जो उनकी खामोशी है मियां साहब की, वो बहुत सारे लोगों के लिए मुअम्मा बनी हुई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक तो गए थे और अंदाज़ा ये था कि उनका आने का कोई इरादा नहीं है। सही। अब उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है कि मियां साहब जो यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो अपने जो गुड ऑफिसर्स हैं गालिबन थ्रू सजन जंदल और समबडी, वो शायद उसको इस्तेमाल करेंगे और कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी को रीच आउट किया जाए। ये अंदाज़ा है कि जाहिर है कि मियां साहब आ गए हैं, और जब आप कोई बयान ना दें, कोई पोजीशन ना लें, तो आपकी हैसियत उसमें एक न्यूट्रल की आप खुद को एक उसके तौर पर पिच कर सकते हैं। दरमियान में वो थोड़ा सा इस किस्म की बात करने वाला है। मान ये पे करता है या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जितनी भी जो सॉफ्ट अप्रोच थी टुवर्ड्स इंडिया, उसने हमें फ़ायदा तो नहीं दिया, लेकिन नुकसान का आप अंदाज़ा थोड़ा सा लगा लें कि जो जिस तरीके से वो आते हैं नरेंद्र मोदी, मुझे याद है आई वॉज इन काबुल, जब नरेंद्र मोदी जो है वो काबुल में मौजूद थे और वो वहाँ पर पार्लियामेंट का इफ्तिताह करने के लिए आए थे। बिल्डिंग का जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, और वहाँ पर मैसेज ये था इंडिया का कि पाकिस्तान ने पार्लियामेंट तुम्हारी तबाह की और हमने बनाई। सही। और उसी दौरान जो है वो ज़ाहिर है कि मैंने वापस आना था, तो आई केम बैक टू पाकिस्तान। जब हमने लैंड किया तो हमारे तो वहमो गुमान में नहीं था ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो जब उड़ेंगे काबुल से तो वो लाहौर लैंड करेंगे। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो इस्लामाबाद क्लब का जो गोल्फ कोर्स है वहाँ पर गोल्फ खेल रहे थे। उनके इल्म में नहीं था कि नरेंद्र मोदी ने आज लाहौर, पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान में किसी के इल्म में नहीं था कि नरेंद्र मोदी ने आना है। और वो तो एक उनका था ना कि काबुल में नाश्ता करेंगे, लाहौर में दोपहर का खाना लंच करेंगे, लंच होगा, और डिनर जो है वो दिल्ली में होगा। तो वो उनका फिर कैसे पूरा हुआ? वहाँ से उड़े, यहाँ पे आए, शादी की तकरीब, उसमें शिरकत की, तहाइफ के एक्सचेंज हुए, बगैर वीज़ों के आ गए, फिर वहाँ चले गए, लेकिन इसने पे बैक नहीं किया। वो इमरान खान वाले मामले पे आने से पहले फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि उसके बाद नरेंद्र मोदी ना उस एक्सपीरियंस को बताते हैं। कैसे बताते हैं ज़रा सुने, एक छोटा सा क्लिप है उनके प्रोग्राम का, वो मैं सुनवाता हूँ। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया, और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पहले मोदी जी, हम लोग परेशान रहते थे, पाकिस्तान से यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ मार के चले गए, फिर सजन अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। अच्छा, ये नहीं है सिर्फ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। मियां साहब का बड़ा अच्छा वो है ताल्लुक़, उनके दोस्त मियां, वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने अपनी कुतब में और आर्टिकल्स में ये इंकशाफात भी किए हैं कि कब कहाँ मियां साहब ने जो है वो छुप के भी मुलाकात करने की कोशिश की, और मुलाकात की नरेंद्र मोदी से, अचानक से गायब हो गए। कुछ इस किस्म की चीज़ें जो है वो भी आती रही हैं सामने। फिर उनका जब इंडिया जाना, इंडिया जाकर हुर्रियत लीडरशिप से मुलाकात ना करना, फिर सजन जिंदल और भारतीय सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन रख लेना, वहाँ ना करना, इस किस्म की एक बहुत लंबी लिस्ट है। बट विल दैट हेल्प पाकिस्तान? क्या वो इस सूरत हाल में जंग जो किसी को सूट नहीं करती, जहाँ हमें सूट नहीं करती, मैं इसमें आपके सामने तफसील रखूँगा कि इंडिया को तो बिल्कुल ही सूट नहीं करती।
پاکستان کی تو فیور میں ایک آسپیکٹ تو جاتا ہے نا کہ وہ یونائٹ کر دے گی بڑی حد تک. صحیح. پاکستان کے جو اس وقت فریکچرز ہیں جو سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو کافی اس میں بڑی جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جائے گا. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی ذرا کریں گے ایک ڈسکشن کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا کر رہی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں کہ جب آپ یو آر فیسڈ ود این ایکسٹرنل اینیمی. کیا آپ کا طریقہ کار وہی ہونا چاہیے کہ کیونکہ آپ کو اس وقت آپ کی ایک لڑائی چل رہی ہے تو آپ کو اس میں بیک فٹ پہ رہنا ہے, یا آپ کو ابھی یہی وہ ٹائم ہے کہ جس وقت آپ کو فرنٹ فٹ پہ آنے کی ضرورت ہے. بہرحال دیکھیں اس ساری صورتحال میں ایک تو اندازہ ہے نا آپ کو کہ اگر آپ کو انڈیا سب سروینس مانگتا ہے, وہ سب سروینس جو ہے وہ میاں صاحب کی گفتگو میں, ایٹیٹیوڈ میں, چاہے ان کا وہ ممبئی حملوں کے حوالے سے بیان ہو, جو ڈان لیکس میں جو گفتگو تھی, جو ان کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوٹ ہوئے, کلبھوشن یادو کی ایپیسوڈ میں ان کا کچھ نہ بولنا ہو اور منع کرنا, اور پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس ہوں. تو اگر آپ کو انڈیا کے ساتھ پیس میک کرنا ہے اور ہلکا پھلکا سرنڈر کر کے نا, وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کروا لیں, لڑنا ہے آپ نے, تو پھر آپ کو ایک پولیٹیکل فیس عمران خان جیسا چاہیے جو اسٹریٹ اپ کال آؤٹ کرتا تھا. ابھی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں ان کے ماضی کے بیانات, بہت سارے لوگ آج کل ری ٹویٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے, کسی دوست نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو بڑا سخت بیان نہیں دیتے تو بہتر ہے کہ عمران خان والے بیانات جو ہے نا وہ چلانا. ہاں, وہ ریحان نے, جو ملک ریحان جو میرے پروڈیوسر ہیں شو, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ وہ ان کے بیان کو لائک یا ری ٹویٹ ہی کر دیں نا. صحیح, وہی کاپی پیسٹ کر دیں اور کچھ نہیں. اگر حکومت سے سخت بیانات نہیں دیے جاتے تو ٹی وی پر آج عمران خان کے بیانات چلانا شروع کر دیں, اس سے زیادہ اثر ہو جائے گا, اس سے اثر ہو جائے گا. بہرحال اگر وہ صورتحال ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جس وقت 2020 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان ایسکلیشن عروج پر پہنچی تھی گلوان انسیڈنٹ کے بعد, 13 جون غالباً 12-13 جون یا 13-14 جون کی درمیانی رات کو ایک لڑائی ہوئی. اس سے پہلے 6 مئی کو ایک انسیڈنٹ ہو چکا تھا, اس کا ایک پورا بلڈ اپ تھا, اور پھر وہاں پر جس طریقے سے بھارتی سولجرز کو مار پڑی اور وہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے, اپنی لاشیں لینے بھی نہیں آئے. اس سارے انسیڈنٹ کے بعد ایک ایسی فضا بنی تھی کہ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ لگ بھگ 2 سال تک, دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا بارڈر لگ بھگ 3200-3300 کلومیٹر آپ پورا اوور آل ملا لیں تو وہ بنتا ہے, اور انڈیا اور چائنا کا جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہ بنتی ہے 4057 کلومیٹر مور اور لیس. ظاہر ہے کہ اس کا تھوڑا سا ایک ڈسپیوٹ موجود ہے. 7000 کلومیٹر ایک طرف پاکستان ایک طرف چائنا. آپ یقین مانیں کہ یہ وہ دور تھا جب ہم رپورٹ کیا کرتے تھے, اور اس وقت بالکل میرا آغاز تھا یوٹیوب چینل کا, تو بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ کئی درجن ویڈیوز اس کے حوالے سے ہیں کہ آج جے شنکر نے, آج امت شاہ نے, آج راج ناتھ سنگھ نے, آج وویک رام چودھری نے, آج آر کے ایس بھدوریا نے, آج جناب نروانے نے ان کا آرمی چیف, آج بپن راوت نے, آج فلاں نے, آج فلاں نے, آج ان کے نیول چیف نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ وی آر فیسڈ ود اے 2 فرنٹ سینیریو. کیونکہ چائنا اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اتنا قریب, آپ شاہین 11 ایکسرسائز آپ کر رہے تھے. آپ کے جو چینی وزیر دفاع ہیں انہوں نے جب دورہ کیا وei فینگ, انہوں نے جی ایس ہیڈ کوارٹر میں جا کر پاکستان اور چائنا کے دفاع کو جوڑ دیا. صحیح. پھر ایسی رپورٹس آنے لگیں کہ پاکستان ملٹری کے ہائی رینکنگ آفیسرز, کرنل سے اوپر لیول کے, وہ پیپلز لبریشن آرمی کے ساتھ ڈپیوٹ ہوئے ہوئے اور وہاں پر موجود ہیں, جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی دوسری طرف انڈین فیسلٹی, جو چائنا نے وہاں پر فیسلٹیز بنائی تھی, اور وہ اس کی مانیٹرنگ یا ٹریننگ یا جوائنٹ اس کے طور پر موجود ہے. کولیبریشن ہے وہ پاکستان. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ بڑی مشہور رپورٹ چلی تھی کہ اسکردو ایئر بیس پر PLAF کے جو پیپلز لبریشن آرمی کا ایئر فورس ہے, اس کے جو آفیسرز ہیں وہ اور ان کے طیارے وہ وہاں پر موجود ہیں. وہ ہمیں ڈرون دے رہے ہیں, وہ ہمیں جناب میزائلز دے رہے ہیں, یہ سب کچھ دے رہے ہیں. تو انڈیا کے یہ جتنے بھی لوگ تھے اس وقت تک, جب تک پاکستان میں رجیم چینج نہیں ہوا تھا, اس وقت تک ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہر دوسرے چوتھے دن آتی تھی کہ ہمیں ایک 2 فرنٹ سینیریو کا سامنا ہے جس کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. وہ اپنے مغربی یعنی کہ جو بیسیکلی جن کی ایما پر وہ چائنا کے خلاف ایک بل واک کے طور پر انڈیا آپریٹ کر رہا تھا,
تو وہ ہر وقت واشنگٹن کی طرف دیکھ کر یہی صدائیں لگاتا تھا کہ ہمیں 2 فرنٹ سینیریو سے بچائیں. ہم کیسے جناب اتنا پورا پاکستان اور اس کے بعد پورا چائنا، ہم کیسے اس سارے کو کنفرنٹ کریں گے. صحیح. لیکن جب سے پاکستان میں ایک سیاسی لڑائی کا آغاز ہوا، پالیسی چینج تو میں ظاہر ہے کہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پالیسی بھی 100% کو چینج کر لی. چائنا کے ساتھ تو ہمارا تعلق برقرار ہے، لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ باہر کے بجائے اندر کی طرف ہو گیا، داخل. اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں، آپ ابھی جا کر یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اس کو سرچ کر لیں، انڈیا نام لکھیں ان لوگوں کا، آپ 2 فرنٹ سینیریو لکھیں، آپ کو ملٹیپل سٹیٹمنٹس ان تمام لوگوں کی ملیں گی کہ جب یہ خوف دلا رہے ہوتے تھے اپنے لوگوں کو اور ویسٹ کو کہ بھئی آپ کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے اس کو اکیلا نہ چھوڑو کیونکہ اس کو 2 فرنٹ سینیریو کا سامنا ہے. تو ابھی تو خیر ان کے پاس ظاہر ہے کہ وہ یہ بات کہنا ختم کر چکے ہیں. اب وہ بائی پالیسی کیا یا ان کو واقعی لگتا ہے کہ اب پاکستان ایک فرنٹ نہیں رہا ان کے لیے. اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں پر دوبارہ سے یہ کنورٹ ہو سکتا ہے انٹو 2 فرنٹ سینیریو اگر پاکستان اسمارٹلی ایکٹ کرے اور اس سارے معاملے میں چین جیسے دوست کو آن بورڈ لے کر اس کے ساتھ چلے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.